الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں لیکن تم اس دنیا میں رہ کر ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، موت دے کر، کبھی پھلوں میں، نباتات میں، آمدنی میں کمی کر کے، نقص من الاموال والانفس والثمرات. لیکن ایمان والوں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. بھلے کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی شہادت ہو جائے، غلہ ضائع ہو گیا، کوئی اور پریشانی بیماری آ گئی، تو مسلمان کا کام ہے صبر کرنا. اللہ کی طرف سے آیا ہے. جب کوئی پتا اللہ کے امر کے بغیر نہ گر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، تو بندہ اللہ کے امر کے بغیر مر سکتا ہے. صبر کریں اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. صبر کرنے والے کیسے صبر کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور سب اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ادھر سے آئے ادھر جائیں گے. یہ صرف فوتگی کے اوپر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا مسنون نہیں ہے. کسی کی وفات کی خبر ملے تب بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا ہے. کوئی بھی غم کی خبر ملے تو اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا مسنون ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیلاب آ گیا، گھر گر گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی جو فوتگی کے علاوہ ہے، فوتگی پر بھی
اور اس کے علاوہ پریشانی جب خبر آئے تو پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ یوں کرتے ہیں، جب پریشانی آ جائے تو یوں کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ بھائی پریشانی آ گئی، غم آ گیا، پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، بیماری آ گئی، تو ایمان پہلے بنا ہوا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گلے شکوے ہو جاتے ہیں۔ آسان سی بات جو 7ویں پارے میں قرآن نے بیان کی نا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کی مرضی کے علاوہ درخت کا کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا، اس کا اذن ہوتا ہے گرتا ہے۔ ہر چیز خواہ خشکی میں ہے، سمندروں میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ تو گلہ شکوہ اصل تب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایمان پر محنت نہیں کی گئی۔ تو جو یہ لوگ خبر سنتے ہیں پریشانی کی، صبر کرتے ہیں۔ اور کیسے صبر کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب پریشانی آ گئی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ لوگ صرف وفات کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وفات پر یہی پڑھنا ہے، لیکن ہر پریشانی پر یہ ہے۔ فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں۔ اولئک ہم المہتدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل انہوں نے کیا ہے۔ اب غم آ گیا، بندہ گلہ شکوہ کرے، غم تو واپس نہیں ہو سکتا، گلے شکوے سے گناہ ہوگا۔ غم آ گیا، صبر کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا تو ثواب ملے گا اور اس کا نعم البدل بھی ملے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، دو باتیں ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانی بھی ہوگی، رحمت یعنی اور انعام اللہ عطا کرے گا جب یہ صبر کریں گے تو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت بیان فرمائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سید کا لفظ عربی زبان میں ایک محترم شخص کے لیے بولا جاتا ہے، لیڈر اور قائد کے لیے بولا جاتا ہے، عظمت والے شخص کے لیے بولا جاتا ہے، مربی کے لیے بولا جاتا ہے، آقا کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب بڑے بندے کے لیے۔ ہمارے عرف میں سید شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں جو خاندان رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہی سرداری کے اور بڑا ہونے کے حقدار وہی ہیں جو نبی کا خاندان ہے۔ تو آج 11 محرم الحرام ہے، 1443 ہجری ہے، یعنی 1443 ہجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1443 سال گزر چکے ہیں۔ مدینہ میں آپ کے آنے کے بعد 1400 سال اور 43 مزید اوپر گزر چکے، اسلام کے 43واں شروع ہے، 42 گزر چکے۔ اسلام کے سال کی ابتدا 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے اور آخری ذی الحجہ میں اسلامی سال کی انتہا ہوتی ہے۔ اسلام ہم تک جو دوستوں پہنچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بحیرہ عرب کے کشتی کے اوپر سوار کر دیا گیا تھا اسلام اور
بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اسلام بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچ گیا اور ہم نے اس کو وصول کر لیا ہے۔ اسلام کی یہ زندگی بڑی قربانیوں کے ساتھ معنون ہے، اور تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور ان قربانیوں میں صرف ورکروں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، جرنیلوں کی قربانیاں بھی ہیں، بڑے بڑے قائدین کی قربانیاں بھی ہیں، صرف ورکروں کی قربانیاں نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، مکہ مکرمہ میں رہنا دیکھو، ہجرت کا زمانہ، ادھر دانت شہید ہو گئے، ادھر ساتھیوں کی شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تو اشک بار ہوئے، لیکن ویسے عام حالات میں اتنے زیادہ اشک بار نہیں ہوئے، لیکن اپنے بعض ساتھیوں کی شہادت کی خبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہوئے ہیں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیر معونہ والے ہیں وغیرہ۔ آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا رضی اللہ عنہ، آپ اشک بار ہوئے۔ ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ تو پیغمبر ہیں اور آپ بیٹے کی وفات پر رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا صرف رونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ حدود سے تجاوز کر جانا، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، گریبان پھاڑنا، ماتم کرنا، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ باقی انسان کا دل یہ نرم ہوتا ہے، غم کی خبر پہ اشک بار ہو جانا کوئی حرج نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو بہت پیار بھی تھا۔ کئی چچے ہوتے ہیں، بندے کا ایک چچے سے بہت پیار ہوتا ہے۔ آپ کے یہ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں۔ اور وہ میں شادی جلدی ہوتی ہے نا، پھر دیکھو رشتے کیسے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اسلامی سال ختم ہوتا ہے، دو عظیم قائد، ایک شہید ہوتا ہے، ایک زخمی کیا جاتا ہے۔ اسلام کے شان و شوکت کے لیے شہادت کی قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو امیر المؤمنین ہیں، اور ذی الحجہ کے آخری تاریخوں میں زخمی کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں مصلی رسول پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2-3 دنوں کے بعد پھر یکم محرم الحرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ 10 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے رفقا کے میدان کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم عدل و انصاف والے پیکر کا نام ہے کہ جس پر اپنے تو معترف ہیں ہی، جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ بھی حضرت عمر کے عدل و انصاف کے قائل ہیں، لیکن پتہ نہیں پڑوس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آئے دن بے ادبی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی آل بیت کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر رکھا پورے 12 سال، اور بعض دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکتہ چینی کی تو حضرت عمر نے ان کی بات کو مانا، اپنا فیصلہ واپس لیا۔ پھر جب تعلق ہوتا ہے تو اس گھر سے رشتہ ہوتا ہے۔ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر مانگتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم۔ حضرت عمر رشتہ مانگتے ہیں، علی بخوشی دے دیتے ہیں۔ کہ ناراضگیاں تھیں تب رشتہ دیا جاتا ہے، رشتے کے دورانیے میں تو ذرا سی بات ہو تو بنا ہوا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح بے ادبی کرنا
قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ بہت بڑے اعزاز کے مالک ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہوتا تو میرے صحابہ میں عمر اس قابل ہے کہ اس کو نبی بنایا جاتا۔ آپ خود دیکھیں، یہ ایک اعزاز امتیازی ہے۔ کسی اور صحابہ کے بارے میں دیکھ، بعض صحابہ کسی چیز میں ان سے فضیلت میں اونچے بھی ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری نے روایت کیا ہے کہ عمر جس گلی سے جا رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ کسی صحابی کی یہ فضیلت نہیں ہے، بہت اونچی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے، ہر امت کے کچھ محدث ہوتے ہیں، ہر نبی کے، وہ کوئی رائے پیش کرتے ہیں، اللہ کو وہ رائے اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قرآن کتاب وہی بنا کر بھیج دیتا ہے۔ میری امت کا محدث عمر ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے پردے کے بارے میں، مقام ابراہیم کے بارے میں وغیرہ مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ نے وہ حکم بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، ہر نبی کے۔ میرے 2 وزیر جو زمین میں ہیں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، اور 2 میرے وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل، دونوں رحمت والے ہیں۔ فرشتے اسرافیل اور اسرائیل بھی اللہ کے مقرب ہیں، لیکن میکائیل بارش لے کے آتا ہے، وہ بھی رحمت ہے، جبرائیل وہی لے کے آتا ہے، تو اس سے اونچی کیا رحمت اور برکت ہے۔ بے ادبی کر دی جاتی ہے، اور ایک عرصے تک مصر کا ایران سے اختلاف ہے، ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ ابو لولو مجوسی فیروز، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مسلح رسول پر اس نے حملہ کیا، بعد میں اس نے خودکشی کر لی، اور معلوم نہیں اس کی قبر کدھر بنی، کہیں پھینک دیا گیا، کیا ہوا۔ ایران نے ابو لولو مجوسی فیروز کے نام سے ایک مزار بنایا ہوا ہے اور اس کو احترام کرتے ہیں۔ تو اس کا احترام کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کام صحیح کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا تھا تو صحیح کیا تھا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ مصر کے جامعۃ الازہر کے بڑے مفتی ہیں، اتفاق سے ان کا نام بھی طیب ہے، ان کو بہت دفعہ کہا گیا کہ آپ جامعۃ الازہر کے بڑے ہیں اور مصر کا بادشاہ آیا ہوا ہے، آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ یہ نژاد بھی، جو اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا نا ایرانیوں کا، خمینی کی نژاد، ایسا کوئی تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی اس کی، یہ موجودہ بھی گیا، وہ پہلا بھی گیا۔ اس مفتی صاحب نے جامعۃ الازہر کے بڑے مولانا صاحب نے ملاقات نہیں کی، کہا وہ الگ مسئلہ ہے، ہم تو سیاسی طور پر ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے کہا الگ نہیں، مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، تم حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنا کر اس کو عقیدت کا احترام کا سلام پیش کرتے ہو اور پھر ہم سے آ کے ملتے ہو۔ نہیں ملاقات کی۔ تو آئے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اب بھی کچھ دن ان محرم کے دنوں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ملک کے امن کو خراب کرنا ہے، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے، خواہ مخواہ فرقہ واریت کی آگ کو دوبارہ بھڑکانا ہے۔ حضرت عمر مسلم شخص ہے، کوئی نہیں مانتا ہے اپنے دل میں رکھے بات کو، ہمارے سامنے نعرے کیوں لگاتا ہے؟ اس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے۔ بہت سارے محبت والے بھی ہیں، عمر کا نام لے کر رضی اللہ عنہ اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے یکم محرم الحرام، اور اسی محرم میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا کہ محرم کا احترام تو سابقہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، شروع سے. بس اتفاق ایسا ہوا کہ امت مسلمہ میں اس محرم میں بہت عظیم دردناک سانحہ سامنے آیا، جس کی وجہ سے محرم ہر سال کچھ عقیدت و احترام کے ساتھ یوں بھی منایا جانے لگا. اس حد تک ہوتا کہ اہل بیت کے مناقب بیان کیے جاتے، ان کے فضائل بتائے جاتے، ان کے کارنامے بتائے جاتے، اور ان کے طریقہ کار پر چلنے کا عزم کیا جاتا. تو بہت اونچی بات تھی، عقیدت و احترام کا ایک حق بھی تھا. لیکن اس کو کچھ اور رخ دے دیا گیا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف، یہ فرقہ اس فرقے کے خلاف اور بولتا ہے، اور یہی اسی کو حق سمجھا جاتا ہے، اسی کو ذریعہ نجات سمجھا جاتا ہے. اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا؟ اپنے ملک کو نقصان دیا ہے، امت میں انتشار پیدا کیا ہے. ایک مسلم حقیقت ہے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ. دیکھو آل بیت کا دوہرا رشتہ ہو جاتا ہے نبی کے ساتھ. ایک تو وہ خاندان رسول ہے، اور دوسرا وہ صحابی بھی ہے، آپ پر ایمان لایا، دوہرا رشتہ ہو گیا. ہم آل بیت پر بات کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا موضوع کچھ 2-3 باتیں کرنے کا ہے. ایک جو واقعہ ہوا 14 اگست کا، وہ محترمہ کے ساتھ بے ادبی ہوئی، کتنی بری بات ہے. بے شک وہ جس لباس میں بھی تھی، مسلمان بچے کو اسلام کیا حکم دیتا ہے، اس کو بھی پردے میں ہونا چاہیے تھا، جانے کی ضرورت کیا تھی. چلو، لیکن چلی گئی. یہاں کا ماحول ایسا ہے. تو ایک شریف خاندان کے جو بچے ہیں، وہ تو عورت سامنے آ رہی ہو تو اس سے پہلے ہی نظر بچا لیتے ہیں، حیادار. اور اسلام نے تو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم بھی کہا، اور کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن بھی کہا ہے. مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، عورتوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. بہت برا واقعہ ہے. آپ ایک پاکستان 14 اگست خوشی کا دن، جس میں یہ نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا اس نعرے کی یہ لاج ہے کہ اگر لڑکی کوئی سامنے آ جائے تو اس کی اس حد تک توہین اور بے ادبی کی جائے گی؟ اور یہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے. اس لیے کہ قانون کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا. کسی کی جب توہین کی جائے، توہین کرنے والے کو سزا ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہی نہیں ہے. آئے دن جو ہے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو آزادی دی جا رہی ہے، حکومتی سطح پر بل پاس کیے جا رہے ہیں. تو پھر اس طرح کے واقعات کی روک تھام. اور اتنی بڑی جگہ ہے 14 اگست نا جی، وہ کیا نام ہے، مینار پاکستان، ادھر پولیس نہیں ہے تو کدھر پولیس نہیں ہونا ہے؟ پتہ ہے وہاں رش ہوتا ہے، پولیس روکتی بھی رہتی ہے، ادھر بھی کئی واقعات سامنے بھی ہوئی ہے تو ہے، لیکن ایسی جگہ پہ تو ضروری ہے. بہرحال بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. اور اسلام کا، پاکستان کا یہ جو ایک میسج ہے وہ اچھا نہیں ہوا. عورت کا احترام دیکھو نا، ہم نے کئی جگہ دیکھا لوگ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خاتون آ جاتی ہے اس کو بغیر لائن کے آگے کر دیتے ہیں. ہر جگہ احترام ہوتا ہے، اور یہی والدین کی تربیت، اسلام کی تربیت یہی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو مشہور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر، ایک خاتون ننگے سر آ رہی تھی نا، چادر پہنا لی فتح مکہ کے موقع پر. بعض رات نے لکھا ہے یہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، عدی کی بہن تھی. وہ بس افراتفری حالات سن کر، جیسے آج کل وہ کابل کے ایئرپورٹ بھرا ہوا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کابل فتح ہو گیا، اب ہونے والا کیا ہے، بھاگو بھاگو. اور 20 سال میں ہماری تربیت پر تو بڑا اعتراض ہوتا ہے، مولویوں نے کیا کیا، مدرسوں نے کیا تربیت کی، طالبان نے کیا تربیت کی ہے. اور یار 20 سال امریکہ نے کیا تربیت کی ہے، لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں سکھا
دکھایا کہ جہاز کے ٹائروں کے ساتھ لٹکنا ہوتا ہے. 20 سال میں کیا کرتے رہے ہو تم افغانستان میں؟ اور پھر رن وے پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. امریکی فوج نے نظام سنبھالا ہوا تھا, اندر لوگ گئے کیوں ہیں؟ عجیب بات ہے. تو جس طریقے سے وہ بھگدڑ مچی نا جی کہ طالبان آ گئے, معلوم نہیں کوئی آدم خور آ گئے, کیا بات ہو گئی, کیوں بھاگتے ہو؟ یہی بات مکہ مکرمہ میں جب مکہ فتح ہوا تو افراتفری ہوئی, بڑے بڑے لیڈر بھی سہم گئے, ڈر گئے. کیا ہوگا آج؟ یہ خاتون, اسے پتہ ہی نہیں چلا میرا پردہ کپڑا کہاں ہے. آپ نے کہا یہ خاتون کون آ رہی بغیر دوپٹے کے, چادر کے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور مشرکہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میری یہ کالی کملی لے جاؤ, میں عورتوں کے احترام کے لیے بھیجا گیا ہوں. بچی بچی ہوتی ہے, کافر کی ہو مسلمان کی ہو, چادر اس کو دے دو. اللہ نے اس چادر کی برکت سے اس خاتون کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ اسلام کی مداح بنی, تعریف کرنے والی بنی کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے. لیکن آپ نے جس وقت اس عورت کی طرف چادر بھیجی ہے, وہ عورت اس وقت مشرکہ تھی, مسلمان نہیں تھی. لیکن عورت کا احترام ہوتا ہے, بھلے وہ کافر ہو, اس کو نہیں سمجھ چادر کرنی ہے نہیں کرنی ہے. اور آج بہت سارے مسلمان بھی تو اپنی تعلیم سے دور ہیں نا, انہیں کیا پتہ. وہ ذرا سا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا عورتیں لباس تھوڑا بہتر پہنا کریں, اگرچہ بعد میں انہوں نے وہ نظام اپنے طریقے کے مطابق کر لیا, لیکن بات تو صحیح ہے نا. بھلے رجوع بھی ہو گیا ہو, حق تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ لباس بہتر ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر کتنا رولا مچا, اور بڑی بڑی جو ہے جماعتوں نے, ان کے مبصرین یا ان کے ترجمان یا کیا کہتے ہیں ان کے سیکٹری فلان, اطلاعات والوں نے بھی ایسا کیوں کہا. یار یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ہم نے فریق مخالف کی مخالفت کرنی ہے, بھلے وہ صحیح بات بھی کرے تب بھی مخالفت ہی کرنی ہے کہ ہمیں تو رکھا اس لیے کیا ہے. تو ایک اچھا لباس عورت کی زیب و زینت میں اضافہ کرتا ہے, ننگ دڑنگ اضافہ کرتا ہے, عزت کو خراب کرتا ہے. تو دونوں طرف سے غلطی ہوئی. ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, ماحول کے لحاظ سے مجبوراً باہر جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیسے دیکھنا ہے. ایسے ان لڑکوں کی بہت بڑی غلطی ہے, اور گنہگار تو وہ ہیں ہی, لیکن ایک اسلام کا تشخص, پاکستان کا تشخص مجروح کیا ہے, اس سے اور ڈبل دکھ ہے. تو بات یہ, اسلام تو احترام کرتا ہے عورت کا, بھلے وہ کافر بھی ہو. اور آپ کو پتہ ہے اسلام کے جنگی اصول پڑھیں, بچوں کو نہیں قتل کرنا, عورتوں کو نہیں قتل کرنا, بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا, اساتذہ کو نہیں قتل کرنا, جو تمہارے مقابلے میں نہیں آئے ان کو قتل نہیں کرنا. یہ سارا اصول ہے کہ اس میں بچوں کا, عورتوں کا احترام کیا گیا ہے, تبھی تو انہیں قتل نہیں کیا. ہاں کوئی میدان عمل میں آ کے تو وہ مقابلے میں آئے تو ایک الگ بات ہے. تو بات یہ ہے دوستو, اسلام سمجھنے کے بعد پھر انسان کے اندر انقلاب آتا ہے, تبدیلی آتی ہے. اسلام سمجھنے کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. پہلے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر باہر آتی ہے. اسلام کہتا کیا ہے, تہذیب کیا دیتا ہے. اسلام تو محرم المحرام مہینے کا احترام کرتا ہے, اس میں عبادت کریں, شہداء اسلام کو اصال ثواب کریں, نذرانہ عقیدت پیش کریں, اور ان کے کارناموں کو سراہیں کہ اونچا کارنامہ تھا. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, مسلم کی حدیث ہے. جہادوں میں سب سے بڑا بہترین جہاد, افضل جہاد, وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا ہے. وہ بھلے اس کے سامنے ہو, اس کے ملک میں ہو, اس تک بات تو پہنچ جاتی ہے, اس کے سامنے ہی ہے. اگر یزید کو ایک بہت بڑی جماعت برا کہتی ہے
تو میدان عمل میں آ کر کہنے والے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال بہت سارے یزید کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کیا بات ہے۔ بہرحال بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی کاموں میں مصروف رہے یزید کی حکومت میں کہ فتنہ کھڑا ہوگا اور امت کو نقصان ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور یہ اونچے لوگ تھے، اس لیے مظلومیت زیادہ سامنے آئی۔ صحابی رسول بھی ہے، نواسہ رسول بھی ہے، اور پھر مزید دھوکے کے ساتھ لایا گیا، اس کام کے لیے کہا اور گیا کیا اور ہے۔ پھر بہت باتیں، ادھر پانی بند ہو گیا، فلان ہو گیا، جبکہ عمرو بن سعد ادھر ہیں، وہ ان کو پانی کے لیے جاتے ہیں، تو وہ تاریخ کہاں گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بتایا کہ پانی کا مسئلہ ہے، تو خنجر مالا اپنے خیمے کے ساتھ تو چشمہ جاری ہو گیا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ کرامت کیوں نہیں بیان کی جاتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کہ جب پانی کی بات بتائی تو خنجر مارا اور خیمے کے پاس سے چشمہ جاری ہو گیا، استعمال ہوتا رہا۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمرو، جس طرف دریا تھا تو ساتھیوں کو جانے دے رہے تھے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آل بیت جب ایمان لے آئے تو دوہرا رشتہ اس کا ہو جاتا ہے، ایک تو خاندان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا وہ صحابی بھی ہو گیا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی ایمان کی حالت میں وفات پا گیا، میرے ساتھ یہ جنت میں ہوگا۔ صحابی کی یہ تعریف ہے۔ اب تھوڑا سا ایک مسئلے کو سمجھیں۔ ابو لہب خاندان رسول ہے، ایمان نہیں لایا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے بیٹوں کے پاس، ابو لہب کے بیٹوں کے پاس رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ جب ایمان کا اعلان کیا، اپنے رسالت کا اعلان کیا، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو اس شخص کی بیٹیوں کو جس میں رقیہ اور ام کلثوم ہے، اور یہی رقیہ اور ام کلثوم پہلے رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور ان کی وفات سن 2 ہجری میں ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر، تو پھر ام کلثوم کا نکاح آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ دونوں بیٹیاں آپ کی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے پاس تھی، آپ کا چچا ہے ابو لہب، تو خاندان رسول شمار نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں لایا، خاندان رسول بھی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اصل شرط ہے، پھر خاندان رسول بھی کام آتا ہے۔ خاندان رسول میں جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، آل بیت بھی ہوئے، خاندان رسول ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز بھی ملا اور صحابی کا اعزاز بھی ملا۔ تو اصل تو ایمان لانے سے اعزاز ہے۔ صحابی بنا جو خاندان رسول کا شخص، وہ آل بیت کا بھی اعزاز اس نے پایا۔ یہ اونچے لوگ ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ نام وہی رکھتے ہیں جن کو زیادہ دلچسپی اور پیار ہوتا ہے۔ پھر حقیقہ بھی حضرت فاطمہ کی طرف پیغام بھیجا، حیثیت ہے حقیقہ کی، نہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے حقیقہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھو نا، عبادات مالیہ میں نیابت جائز ہو گئی۔ یہ اس طرح کی باتوں سے کتنے مسئلے نکلے کہ اگر ایک شخص کا بچہ پیدا ہوا، دوسرا بندہ کہتا ہے محبت میں، بے شک وہ صاحب حیثیت بھی ہو، محبت میں کہتا ہے بھائی آپ میرے دوست ہو، آپ کو اللہ نے خوشی عطا کی ہے، حقیقہ میں کروں گا، حقیقہ ہو جائے گا۔ اور آپ کیا فرماتے تھے؟ بچے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں،
بچے تو بھائی جانوروں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی پیارے لگتے ہیں، تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کے بچے کیوں نہ پیارے لگیں؟ اس لیے تو اسلام نے جنگ میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اس طرح کو قتل کرنا جائز نہیں قرار دیا۔ اور اگر ظاہری طور پر بھی ہو، کوئی کلمہ پڑھ لے، پھر بھی مجاہد ظاہری طور پر پھر بھی مجاہد اسلام کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، ایک صحابی نے مار دیا، آپ نے اس صحابی کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس نے کہا حضرت ہمارے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھا؟ جب دل کو چیر کر تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو ظاہری پر عمل کرو۔ وہ حضرات نے یہ لکھا ہے صحابی کون تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا حضرت اسامہ، ان کے والد وغیرہ سے۔ اور زید کے بارے میں تو یہی کہتے تھے نا کہ لوگو زید ابن محمد کہا کرو، زید ابن حارثہ نہ کہا کرو۔ اللہ نے پھر سورہ احزاب میں آیت نازل فرما دی کہ نہیں، آپ نے نبی متبنہ بنایا ہے، ابوت تبدیل نہ کریں۔ یہاں سے بھی قانون بن گیا، یہ پتنی پریشان ہوتے رہتے ہیں شناختی کارڈ بنانے والے۔ پیغمبر کو جو آپ کا محبوب شخص ہے، محبوب ہے زید بن حارثہ، جی آپ نے کہا زید بن حارثہ نہ کہا کرو، زید بن محمد کہا کرو۔ وہی نازل ہو گئی، اے ہمارے پیغمبر آپ کو اس سے پیار ہے، ہمیں بھی پسند ہے، لیکن باپ اس کا وہی رہے گا جو ہے۔ آپ متبنہ ضرور بنا دیں، زید بن حارثہ کہا جائے گا، زید بن محمد نہیں کہا جائے گا۔ تو بے شک آپ آگے نیچے ایک خانے میں اضافہ کریں نا، کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، نادرہ والوں کو بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، دوسرے کا بچہ پالتے ہیں، اچھی بات ہے، پرورش کرتے ہیں، ثواب ہوتا ہے۔ کوئی ویسے بچہ پکڑا گیا، پال لیا، تو آپ کہیں باپ کا کھانہ خالی ہے، لقطہ ہے، لقیطہ ہے، راستے سے ملا ہے، پرورش کرنے والے کا نام یہ ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے شناختی کارڈ پر لکھ دیا جائے تو؟ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، گنہگار بھی نہیں ہوں گے کہ نام باپ کا بدلا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، باپ کا نام اگر پتہ ہے تو وہاں وہ لکھا جائے۔ اور پرورش کرنے کے لیے میں نے لیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا قانون ہے نا جی، خود بنا سکتے ہیں نا، کیا مشکل ہے اس پر؟ اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی طرف سے ام ایمن برکہ، جس کا نام ہے برکہ، ایک لونڈی ملی تھی۔ اس لونڈی کا جو آپ کی وراثت میں تھی، آپ نے اس لونڈی کا نکاح حارثہ سے کیا تھا، اس سے پھر وہ زید ہیں، اس زید کا نکاح زینب سے کیا تھا اپنے کزن سے، وہ پھر نہیں رہ سکی تو پھر طلاق ہو گئی، جس کا سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ تو پھر عدت کے بعد زینب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا۔ لوگوں میں ایک بات مشہور تھی کہ اپنے غلام کی مطلقہ کے ساتھ آقا شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کا قانون توڑا کہ اگر غلام ایک لڑکی کو، بیگم کو طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد آقا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ زینب کے ساتھ آپ نے شادی کی۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اسلام ہدایات دیتا ہے، ظاہری طور پر بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو قتل کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو نہیں ہے، عورتوں کو نہیں ہے وغیرہ۔ تو آپ نے حسن حسین کے نام رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حرب نام رکھا، وہ چونکہ خود بھی ان کا امی نے نام حیدر رکھا تھا نا، جنگجو شیر، تو انہوں نے اسی نسبت سے اپنے بیٹوں کا نام بھی حرب، لڑائی والا بچہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے بچے حسن ہیں، دوسرا پیدا ہوا حسین ہے، آپ نے نام بدل دیا۔ آپ نے کئی صحابہ کے نام اور بھی بدلے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا ہے، نام اچھے اسلامی رکھنے چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے نام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام، محدثین، فقہا،
مجتہدین کے نام سب اچھے ہیں، آج کل لوگ نئے 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 چکر کے نام میں ہوتے ہیں اور عجیب نام رکھ دیتے ہیں اپنی اولاد کا۔ نیا نام ہونا چاہیے، جیسے کچھ لوگ نیا اسلام تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، کتاب آخری ہے، نیا اسلام کہاں سے لے کے آؤ گے؟ کہیں ڈوبا ہوا ہے بحیرہ عرب میں، وہاں سے نکال کے غوطہ زن ہو کے آؤ گے؟ جو بہادروں نے مارا بھی تھا کہ نہیں مارا تھا اسامہ کو سمندر کے حوالے، واہ بھائی واہ، وہ یار مرنے کے بعد بھی مجاہد مار دیتا ہے، اس کی شکل تو دکھا دیتے۔ پھر بھی دنیا کہتے ہیں انگریز بڑا دور اندیش ہے۔ یہ کون سی دور اندیشی ہے کہ آپ نے اپنے زام کے مطابق اپنے دشمن کو مارا اور اس کی شکل بھی لوگوں کو نہیں دکھاتے ہو اور سمندر کے حوالے کر دیا؟ یہ بڑی دور اندیشی ہے، کیا بات ہے جی۔ ادھر دور اندیشی دیکھو، کابل میں حکومت طالبان کی آ گئی، ایئرپورٹ نہیں چھوڑ رہے ہو، ایئرپورٹ تمہارے پاس لوگ دوڑ کر جا رہے ہیں، جہاز کے ساتھ لٹک رہے ہیں، یہ منع طالبان نے کرنا ہے؟ آپ کے پاس تھے، محاصرہ تو آپ کا ہے، امریکی فوج کا ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ الو مخلوق ہے، مرتی ہے تو مر جائے، کدھر جا رہی ہے۔ یہ جو بھاگنے والے تھے وہ انہوں نے سمجھا یہ اسی قابل ہیں۔ چھوٹے بچے، میں نے کہا ہر کسی کے پیارے ہوتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانہ یا فی الدنیا، الحسن والحسین ہما ریحانہ فی الدنیا، میرے نواسے حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، جنہیں میں سونگھ کر اپنے قلب و جگر میں راحت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار خبا فاطمہ یقول الرسول اسم لکو اسم لکو فلم یلبس ثم جاء یسعى ثم اعتق كل واحد منهما صاحبه فقال اللهم احبه فاحب من يحبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم دن دہاڑے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، آپ آگے آگے، چند صحابہ پیچھے پیچھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، آواز لگائی اسم لکو اسم لکو، ارے میرا منا کہاں ہے، میرا منا کہاں ہے؟ حدیث کہتی ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ایک شہزادہ دوڑتا ہوا نظر آیا، وہ شہزادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے ساتھ چمٹ گیا، آپ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، آپ حضرت حسن کے ساتھ چمٹ گئے، حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، چمٹتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور اس سے بھی میرے رب تو پیار کر، جو لوگ اس میرے شہزادے سے پیار کریں گے۔ ایک خطبہ کے دوران، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک سائیڈ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حدیث کہتی ہے وَهُوَ يَقْبَلُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْبَلُ النَّاسَ مَرَّةً۔ خطبے کے دوران سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں او لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ
بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کو حسن کو اس قابل بنائے گا، ایک زمانہ آئے گا دنیا دیکھے گی دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا حسن صلح کا سبب بنے گا۔ باقی بات اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے وہ صلح جو حضرت امیر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے درمیان میں ہوئی، اور حضرت حسن نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ آپ حسن کو کیا کہتے ہیں کہ اس نے فیصلہ صحیح کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت، بھائی صحیح وہ سمجھتے تھے تو تبھی تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہترین شخص سمجھنا پڑے گا۔ اسلام اور حدیث کی روح تو یہی ہے۔ باقی بات اگلے جمعے کو۔ بعض ساتھی ہمارے کہتے ہیں نا مولوی صاحب لیٹ کر دیتے ہیں، میں فکس اب 20 منٹ پر ختم کر دیتا ہوں، مضمون درمیان میں رہ جاتا ہے، لیکن آپ بابو صاحب اذان کے بعد لیٹ آتے ہو، جلدی آنا چاہیے۔